بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل صراط الفلاح۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل و حابیل کا قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی۔ انہی میں دو بچے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابیل چھوٹا بیٹا تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بڑھانا تھا، تو جب بھی حضرت حوا علیہ السلام کے بچے ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، اور بہت ہی جلد دوسری دفعہ ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی۔ جو پہلا لڑکا ہوتا دوسری دفعہ کی لڑکی کے ساتھ اس کو بیاہ دیا جاتا تھا، اور جو پہلی لڑکی ہوتی تھی اسے دوسری دفعہ کی لڑکی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا۔ اور اقلیمہ لڑکی جو کہ قابیل ہی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اب جو بھی دنیا میں ناحق قتل ہوتا ہے تو قاتل تو بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے یہ کبیرہ گناہ شروع ہوا۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وہ وارث ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جو کہ قرآن پاک میں ہے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی بنت حسن کو اجازت دیجیے، اور ہم سب مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، نہ کسی کا ناحق قتل کریں، نہ کسی پر ظلم کریں، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اس سے مستفید ہوتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔